الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور۔ محترم سامعین کرام، انسان کیا حیوان بھی جس مسکن میں رہتا ہے جہاں رہتا ہے جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح چرند پرند حتیٰ کہ چیونٹی جیسی چھوٹی بڑی چیزیں لے لیجئے، کوئی بھی جہاں بھی اس کا مسکن ہے اس کو اپنے مسکن سے ایک انس ہوتا ہے۔ کوئی بھی جانور جب صبح سویرے وہ نکلتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اور زمین میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر گھوم کر اور رات کے اندھیرے سے پہلے واپس وہ اپنے مسکن پر پہنچتا ہے، اسے کس نے یہ خبر دی ہے کہ یہ اس کا مسکن ہے، یہ اس کا ٹھکانہ ہے، یہ اس کا گھر ہے اور یہ اس کی اولاد ہے؟ اس کو یہ خبر کس نے دی؟ وہ تو حیوان ہے، وہ تو باشعور نہیں بے شعور ہے، لیکن اس کے باوجود ایک فطری عمل ہے کہ اس کے دل کے اندر، اس کے اندر اپنے مسکن اور اپنی جگہ کے لیے ایک انس موجود ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے جانوروں کی مثال دی ہے، اور چرند پرند ان کی مثال میں نے دی ہے کہ ان کو اپنے مسکن اور ٹھکانے سے اتنی محبت ہوتی ہے۔ اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان کو تو اپنے ٹھکانے سے، اپنے گھر سے جہاں اس کے بیوی بچے رہتے ہیں، جہاں اس کی فیملی رہتی ہے، جہاں اس کا خاندان آباد ہے، جو اس کا وطن ہے، اس سے تو اس کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے کہ ہمارے ہاں جو اس سلسلے میں افراد تفرید ہے لوگوں کے ہاں، کہ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو وطن کی محبت کو جائز نہیں سمجھتے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہی وطن کی محبت کو سمجھتے ہیں۔ تو وطن کی محبت، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے، اور وطن کی جو محبت ہے کیا یہ مسنون عمل ہے، اور وطن سے محبت کر کے اس کے عملی تقاضے کیا ہونے چاہیے، ہم اس پر بات کریں گے کہ وطن سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک آزاد وطن ملنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خاص لوگوں کو اپنا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اس وقت کو یاد کرو
کہ جب تم زمین میں تھوڑے سے تھے، مستضعفون فی الارض، اور تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کئی لوگ تمہیں اچھک نہ لے، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اس نے اپنی مدد سے تمہیں قوت بخشی، ورزقکم من الطیبات، اور پھر اس نے پاکیزہ چیزوں میں سے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا، تمہیں رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اب اس آیات کریمہ میں جو سورہ انفال کی آیات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو مکہ معظمہ کے اندر بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے، اور جنہوں نے اپنی اس کمزوری کو ختم کرنے کے لیے مکہ معظمہ کو چھوڑ کر ہجرت کر کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ ایک آزاد ریاست، ایک زمین کا خطہ مدینہ منورہ جس کی طرف ہجرت کی گئی، اور ایک آزاد وطن، ایک آزاد شہر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر ادا کرو۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو جو بر صغیر میں بڑے کمزور تھے، جن پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، جن کے بچوں کو ان کے سامنے بے دردی سے قتل کیا جاتا تھا، جن کی عورتوں کو ان کے سامنے بے عزت کیا جاتا تھا، ان کی عزت خراب کی جاتی تھی، جس قدر ظلم ڈھایا گیا، اور اس ظلم کے بعد ہجرت کر کر بر صغیر سے اور یہاں چلے آئے، اور ایک الگ ملک، ایک الگ وطن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ تو اس پر ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں، ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزاد وطن ملنے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جن صحابہ نے ہجرت کی، مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کو سراہا ہے، ان کے اس عمل کو پسند فرمایا، ان کی مدح بیان فرمائی، فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ فرمایا کہ وہ مسکین مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کے مالوں سے ان کو جدا کر دیا گیا، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ اس کی رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس آیات کریمہ میں ان کے ہجرت کرنے کو اللہ اس کے رسول کی خاطر، اپنے ایمان کی تحفظ کے خاطر جو انہوں نے قربانی دی، اللہ نے ان کی مدح بیان فرمائی ہے، اللہ نے ان کی تعریف بیان کی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جان کی قربانی اور وطن کی قربانی کا تذکرہ ایک ہی ساتھ فرمایا. فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، ان پر لکھ دیتے کہ تم اپنے جانوں کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو اور اپنے وطن کو چھوڑ دو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، اپنے آپ کو مارنا اور اپنے وطن کو چھوڑنا یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا. بہت تھوڑے لوگ اس فریضے کو سر انجام دیتے، زیادہ تر پیچھے ہی رہتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جانوں کی قربانی اور وطن کی قربانی دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ فرمایا. سورہ توبہ کی آیات ہے قل ان کان آباؤکم، پیغمبر کہہ دیجیے اگر تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے عزیز و قارب، و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے بڑی محنت کر کر جدوجہد کر کر دن رات ایک کر کے کمایا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے مسکن، تمہارے ٹھکانے، تمہارے علاقے، تمہارے شہر، تمہارے بستی، تمہارا وطن، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، وجہاد فی سبیلی اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، فتربصوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو. اب اس آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا. اگر تمہارے آباء و اجداد، کیونکہ آباء و اجداد سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہارے بھائی بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، تمہاری بیویاں بیویوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، عزیز و قارب ان سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور جس مال کو بندہ محنت کر کے کماتا ہے اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور فرمایا ومساکن تمہارے ٹھکانے، تمہارے گھر جہاں پر تمہاری رہائش ہے، تمہارا ملک، تمہارا وطن، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب چیزوں کا تذکرہ کیا وہاں پر اللہ نے وطن کا بھی تذکرہ کیا، تمہارے علاقے کا بھی تذکرہ کیا، تمہارے رہائش گاہ کا بھی تذکرہ کیا. ہاں یہاں پر یہ ضرور کہا کہ اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تم ان چیزوں کو اہمیت دو گے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ اس کے رسول سے زیادہ اہمیت دینے سے منع کیا، لیکن وطنیت، وطن سے محبت، علاقے سے محبت، شہر سے محبت، گاؤں سے محبت، ملک سے محبت، اس کی نفی نہیں کی، اس کی نفی نہیں کی. غور کرے سورہ توبہ کی آیات پر، اس کی نفی نہیں فرمائی. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کا جو منہج ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے، وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہماری کیا تربیت کرتا ہے. ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ اگر ظالم لوگ ظلم کر کر تمہارے شہر پر، تمہارے ملک پر، تمہارے علاقے پر وہ قابض ہو جائے تو ان سے لڑ کر، جہاد کر کر، ان کے ساتھ قتال کر کر اپنا شہر واپس لو. سورہ مائدہ پڑھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي، اے میری قوم مقدس زمین تمہارا منتظر ہے، اس میں داخل ہو جاؤ. التي وہ مقدس زمین جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ لی ہے، اور اس میں داخل ہو جاؤ اور اس میں لڑ کر ان بدماشوں کو، ظالموں کو جنہوں نے قبضہ جمایا ہے تمہاری زمین پہ، اس کو ان سے آزاد کراؤ، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، ان سے جہاد کرو، ان کا کلا کما کرو. اور قوم کی وہی حالت، وہ اپنے برے کرتوتوں سے باز نہیں آتے. انہوں نے کہا موسیٰ تو جا، تیرا رب جانے، تم لوگ جا کر لڑو اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتانا. اور دو سمجھدار لوگوں نے گواہی دی اور کہا، انہوں نے اس حق موسیٰ علیہ السلام کے حق میں انہوں نے بات کی. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. اور بدبختو موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لو،
تم یہاں داخل تو ہو جاؤ، تم لڑائی تو کرو، تم قتال تو کرو. جب تم داخل ہو جاؤ گے، دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے، اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں فتح بھی دے گا. غالب تم ہی رہو گے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ آئی، نہ ان دو بندوں کی بات قوم کو سمجھ آئی، بنی اسرائیل کو سمجھ نہیں آئی، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو یہ بھگتنا پڑا. موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں، یوشع علیہ السلام پیغمبر آتے ہیں. قرآن سورہ بقرہ کہہ رہا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ کے جانے کے بعد، موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے نبی یوشع علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، ان سے درخواست کی، ان سے کہا کہ ہمارے لیے ایک کمانڈر مقرر کرو. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اب ہم لڑیں گے. موسیٰ کی بات تو سمجھ نہیں آئی تھی، اس وقت انہوں نے ہمیں حکم دیا تھا مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، لڑو، اس کی دفاع کرو، اس کے آزادی کے لیے جدوجہد کرو. لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی یوشع آپ پیغمبر ہو ہمارے، آپ ہمارے نبی ہو، ایک کمانڈر ہمارے لیے مقرر کر لو، ہم لڑیں گے. انہوں نے کہا کہ قریب ہے تمہارے لیے کمانڈر کا انتخاب کر لیا جائے، مقرر کر دیا جائے. تم پھر بھی نہیں لڑو گے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس قوم کی حالت کیا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 پارہ آپ دیکھیں، بالکل اس کے 2 رکوع پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. انہوں نے کہا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان کو کٹ لگی تھی، سمجھ آ گئی تھی بات کہ ہم پہلے غلطی کر چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مان کر، مقدس زمین کی دفاع نہ کر کر. انہوں نے کہا کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہیں لڑے؟ ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم لڑے. پھر انہوں نے اسباب بھی بتائے لڑائی کے. وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا. ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں الگ کر دیا گیا، ہمارے بیٹوں کو ہم سے چھین لیا گیا، پھر بھی ہم نہیں لڑیں گے. اللہ نے ان کے لیے کمانڈر کا انتخاب کیا. ان کے پیغمبر نے بتا دیا کہ رب ذوالجلال نے طالوت کو تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے بحیثیت کمانڈر. ان کے جو ہے اعتراضات ختم نہیں ہو رہے کہ طالوت تو ہم جیسا نہیں، ہماری جیسی اس کے پاس صلاحیتیں نہیں، جیسا مال ہمارے پاس ایسا مال اس کے پاس نہیں. ہم میں سے اس کا انتخاب کرنا بحیثیت کمانڈر، بحیثیت سپہ سالار نامنظور ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے. مختلف اعتراضات کرنے لگے. انہوں نے جواب دیا، ان کو مطمئن کیا. اللہ نے فرمایا فلما كتب عليهم القتال. جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، کمانڈر کا انتخاب ہو گیا، کمانڈر مقرر کر لیا گیا ان کے لیے، فرمایا کہ تولوا الا قليلا منهم. تھوڑے ہی لوگ لڑے، باقی سارے بھاگ گئے. یہاں بھی انہوں نے بنی اسرائیل نے یہی حرکتیں کی. تھوڑے لوگ اللہ نے فرمایا لڑے، باقی سارے بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین. ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سمجھ میں آئی، نہ ان کو یوشع علیہ السلام کی بات سمجھ میں آئی. انہوں نے دفاع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے لوگ ہی لڑے، اور ان تھوڑے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے طالوت کی جو ہے کمانڈری کے تحت اللہ رب العالمین نے جالوت کے خلاف ان کو فتح دیا. داؤد علیہ السلام اس جہاد کے اندر شریک تھے. تو یہ قرآن کا منہج. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو کیا ترغیب دے رہے ہیں، اور قوم کی حالت جب خراب ہو گئی تو وہ قوم کیا کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر یوشع علیہ السلام سے کہ ہمیں لڑنا ہے، ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، ہم لڑائی کریں گے، ہم لڑیں گے. اور جو قوم پیچھے ہٹتے ہیں وہ دفاع نہیں کر پاتے، ان لوگوں کی حالت خراب ہوتی ہے. غلامی کی زنجیروں کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا. بنی اسرائیل کی جو حالت ہوئی، کیا حالت ان کی ہوئی تھی، کتنے ان کے حالات خراب ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. کمانڈر مقرر کرے، کمانڈر مقرر کیا، پھر بھی پیچھے ہٹ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا. فرمایا کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر غور کرو، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ابراہیم علیہ السلام
شہر کی آباد کاری کے لیے اپنے دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ کے اندر ویران جگہ میں بیت المحرم کے پاس وہ چھوڑ کر وہ جا رہا ہے. قرآن گواہی دے رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کوئی یہ آباد ہونا نہیں چاہتا, کوئی یہاں پر رہائش کرنا نہیں چاہتا. بیت اللہ ہے, یہاں پر حرمت والا رب کا گھر ہے, اس کو آباد کون کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنا دودھ پیتا چھوٹا معصوم بچہ اسماعیل کو وہاں چھوڑ دیا. کیونکہ آباد ہونی چاہیے. ایک پیغمبر وہ محبوب شہر جس سے محبت ہوتی ہے, جہاں پر اللہ کا گھر موجود ہے, جہاں پر خانہ کعبہ موجود ہے, اس کی آباد کاری کے لیے اپنے معصوم بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. یہ پیغمبر کی سیرت ہے. دعا کر رہا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد. اے اللہ میں اپنی اولاد کو, اسماعیل کو, ننھے سے بچے کو, دودھ پیتا بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی وادی میں غیر ذی زرع, دور دراز تک کوئی وہاں پر کھیتی باڑی نہیں, کوئی محرم نام کوئی چیز نہیں, کوئی آبادی نام کی کوئی چیز نہیں. عند بیتک المحرم, اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں, تیرے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور پھر دعا کی, اور کیسی آبادی ہوئی کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر وہ دوڑتی گئی, اور اس دوڑ کو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی سعی کو اللہ نے قیامت تک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, اللہ نے نشانی بنا دی. جہاں پر وہ ایڑیاں مارتا ہے وہاں سے آب زمزم جاری ہوتا ہے. اور دیکھو آج آب زمزم پینے کے لیے کتنے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں. رب ذوالجلال نے کتنی ان کی اس قربانی کو اللہ رب العالمین نے سراہا ہے. ایک پیغمبر اپنے معصوم بچے کہ میں اگر اسے آباد نہیں کروں گا اسے آباد کون کرے گا, اپنی بیوی کو اپنے بچے کو چھوڑ جا رہا ہے. اور پھر دعا ہی کر رہا ہے, اس کی آبادی کے لیے دعا ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر, شرک سے بچا کر رکھ. اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے. یہ ہونا چاہیے. یہ ہے ایک طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی محبت تھی, اتنی محبت اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور ایک آزاد وطن, اس کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کے مل جانے پر رب کا شکر ادا کرنا اور اس کو بہت بڑا نعمت سمجھنا, یہ انتہائی ضروری ہے. جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کو حسن قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ, کہ جو شخص تم میں سے صبح کرے اپنے خاندان کے ساتھ, معافا فی جسدہ, اور وہ بالکل تندرست ہو, اس کا خاندان وہ خود تندرست ہو, وعندہ قوت یومہ, اور اس کے پاس ایک دن کی پورے دن بھر کی خوراک موجود ہو, فکأنما حیزت لہ الدنیا, وہ ایسا شخص ہے جو اپنے وطن میں, اپنے ملک میں, اپنے گاؤں میں, اپنی بستی میں, اپنے گھر کے اندر, اپنے ٹھکانے کے اندر, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ تندرستی کی حالت میں صبح کر رہا ہے, ایک دن سے زیادہ کی خوراک موجود ہے. فکأنما حیزت لہ الدنیا, فرمایا یہ ایسا شخص ہے خوش نصیب کی دنیا کی ساری نعمتیں سمیٹ کر اس کی جولی میں ڈال دیے گئے. کتنی خوش نصیبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی, اتنی محبت کہ پہلی وہی نازل ہوئی, آپ پریشان ہوئے, حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد آپ کو اپنے حضرت بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. ورقہ بن نوفل نے آپ سے پوچھ تاچھ کیا اور آپ نے پورا وہ غار حرا کا واقعہ بتایا کہ آپ کے پاس فرشتہ کس طرح آیا اور کیا معاملہ ہوا. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ, یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے, یہ وہی فرشتہ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا, یہ وہی فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام. پہچان کیا کہ یہ ایک پیغمبر ہے, ان پر وہی نازل ہوئی. کہا کاش یا لیتنی ان اکون جزعا, کاش کہ میں جوان ہوتا, اور کاش کہ یا لیتنی ان اکون حیا, کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوں کہ جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی, بے دردی سے نکالے گی, میں تیری کنت نصرا معزرا, میں تیری اچھی طرح مدد کرتا. محمد رسول اللہ پریشان ہوئے, کہا آؤ مخرجی قومی, کیا میری قوم مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی, میرے شہر سے مجھے نکال دے گی؟
ورقہ بن نوفل نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا جی ہاں جو بھی پیغمبر وہ اس حالت میں آیا ہے وہی لے کر آیا ہے، اس نے توحید کی دعوت دی ہے، الا عودی بھی اس کے ساتھ دشمنی نبھائی گئی ہے، اس کو نکالا گیا ہے، آپ کو بھی نکالا جائے گا۔ آپ پریشان ہوئے، آپ کو کتنی محبت تھی، مدینہ منورہ سے کتنی محبت تھی، مکہ سے کتنی محبت تھی، مکہ سے آپ نکل رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، اے معظمہ، مکہ معظمہ، تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے اور تجھ سے مجھے بڑا پیار ہے، اگر یہ تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کہیں اور کبھی آبادی نہیں اور ہوتا، کہیں بھی نہیں ٹھہرتا تیرے علاوہ میں، تیرے سوا میں کہیں نہیں آباد ہوتا اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نکال نہ دیتی۔ آپ مدینہ گئے، مدینہ میں کتنی محبت ہے آپ کو مدینہ سے کہ آپ مدینہ میں رہے، وہاں آپ کی بیویاں ہیں، وہاں آپ کے بچے ہیں، وہاں آپ کی بیٹی فاطمہ، دیگر آپ کی بیٹیاں، آپ کا خاندان وہاں پر، حسن حسین وہاں پر، آپ کو کتنی محبت تھی وہاں سے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاد کے لیے جاتے، کہیں باہر ہم جاتے کسی پڑاؤ کے لیے، جب واپس آتے دور سے مدینہ منورہ کی دیواریں آپ دیکھتے تو آپ اپنے اونٹنی کو تیز کرتے، اگر اونٹنی کے علاوہ کسی اور جانور پر آپ سوار ہوتے تو اس کو ایڑیاں مار مار کر تیز کرتے کہ میں جلدی پہنچوں، اتنی آپ کو محبت تھی مدینہ منورہ سے۔ تو یہ فطری عمل ہے، یہ غلط نہیں ہے، غلط تو یہ ہے کہ آپ وطن کی محبت کو اسلام اور اسلام سے زیادہ سمجھے، یہ غلط ہے۔ وطن سے محبت کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز کب ہوگا؟ ناجائز اس وقت ہوگا کہ جب آپ وطن کی محبت کے چکر کے اندر آپ اسلام اور اہل اسلام سب کو قربان کر دیں، یہ غلط ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھو 14 اگست یہ وطن کی محبت، یہ اس کا اظہار ہے۔ اظہار فتح مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آپ آئے اور آپ نے یہ الفاظ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کی وحدانیت بیان کی، فرمایا انجز وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، وہزم الاحزاب وعدہ، فرمایا اس نے اکیلا اتنے سارے گروہ اور لشکروں کو سب کو شکست سے دوچار کر دیا۔ وہزم الاحزاب وحدہ، آپ مکہ فتح ہوتے ہی آپ اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ 14 اگست ہے، گانے گا کر موسیقی کی دھن کے اندر، اس کے چکر کے اندر، اتنے اس کے نشے کے اندر چور ہو کر اپنے عورتوں کو بھی بے پردہ کر کر باہر روڈوں پر سڑکوں پر نکال کر موسیقی کی دھن کے اندر خود بھی ناچ کر ان کو نچا کر اور بتانے کہ یہ وطن عزیز ہمیں اس سے سب سے زیادہ محبت ہے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ کردار ہے ایک مسلمان کا۔ اللہ کی وحدانیت، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ناچ رہے ہیں، ہم تو نچوا رہے ہیں، ہم تو روڈوں پر بے پردہ خواتین کو، لڑکیوں کو اس دن خاص طور پر بائکوں پر ہر چیز پر نکال کر ان کو دکھا رہے ہیں سب کو، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو پاکستانی ہیں، ہمیں تو آزادی ہے۔ ابھی تک آپ کو جو ہے آپ کی دل کے اندر جو غلامی ہے ان کافروں کی، ان ملعونوں کی، ابھی تک ان سے آزادی نہیں ملی آپ کو، آپ کا دل اب تک ان کا غلام ہے۔ یہ نہیں ہے طریقہ، کرنے کے کام کیا ہے ہمارے؟ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلے اخوت بھائی چارگی قائم کی، کمزوروں کو سہارا دیا، ہم کمزوروں کو سہارا دیں۔ آج یہ سیلاب کی وجہ سے آپ دیکھیں بلوچستان کا کیا حال ہے، کتنے وہاں پر جانور مویشی مرے اور کتنی وہاں پر تباہ کاریاں ہوئی ہے، کتنے جانیں وہاں پر گئی ہے اور کتنے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کتنے لوگوں کے سامان سب کچھ، ان کا کچن، ان کا سامان، ان کا زادرہ، ان کا راشن سب پانی لے گیا، ان کے بچے بھی پانی میں چلے گئے، ان کے بچے بھی پانی میں ڈوب گئے اور کتنے خود ہی پانی میں ڈوب گئے۔ آج ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس یوم آزادی کے موقع پر ہم ان کا سہارا بنیں، ان کی مدد کریں، جس طرح مدینہ منورہ کے اندر کیا کردار نبھایا صحابہ کرام نے کہ اس کے میں لے کر جاؤں گا، اس کو میں لے کر جاؤں گا، تیسرے کو میں، چوتھے کو میں، سب کی بھاری لگ گئی، سب کے حصے میں آ گئے، سارے مہاجرین انصار کے حصے میں آ گئے، حضرت علی مرتضیٰ رہ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ کہا آپ خوش نہیں ہیں کہ آپ کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا، جہاں میں ہوں گا وہاں آپ ہوں گے۔
کیا آپ اس بات سے خوش نہیں؟ کہا بالکل میں خوش ہوں اس بات سے، کیوں نہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے۔ تو یہ کردار ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ انصاری، آپ دیکھو کس طرح انہوں نے کردار کہ ایک مہمان کی مہمان نوازی کس انداز میں وہ کرتا ہے۔ آج مہمان آتا ہے، جاتے وقت ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا چلے گا، وہ کہتا ہے کچھ نہیں چلے گا، میں خود چلوں گا۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ قرآن کا ایک انداز کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے ہمیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا اور ان کو نہیں پہچانا، فوراً جا کر جو سب سے عمدہ چیز ان کو نظر آئی بھونا ہوا گوشت وہ بچڑے کا وہ لا کر پیش کر دیا۔ آپ کو جو میسر ہے، جو آپ کی حیثیت ہے وہ لا کر پیش کر دو۔ ہاں اگر آپ کو لگتا ہے وہ مریض ہے، پرہیز ہے، پوچھ لو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں اٹھے گا کب، اس وقت پوچھیں گے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ مہمانوں سے ہماری جان نکل جاتی ہے۔ یہ ہماری بھائی چارگی ہے، یہ ہماری اخوت ہے۔ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹے، ایک دوسرے کو مضبوط کیجئے، ایک دوسرے کا سہارا بنے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اور ہم یہاں رہ کر، اس آبادی کے اندر رہ کر جہاں ساری چیزیں موجود ہیں، ہم جو ہے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی چکر لگائیں اس طرف جہاں پر جن کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس طریقے کی زندگی کے لیے طرح خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے رو رہے ہیں۔ ہم ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہے، ان کے لیے ہم کھڑے ہوں، ان کی مدد کریں، اور ملک پاکستان کی پاسداری کرے، اس کے قوانین کی پاسداری کرے اس وقت تک جہاں تک شریعت کے منافی کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے، اس شریعت کا نفاذ کے لیے ہم جد و جہد کریں۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جن کو ہم نے زمین میں جگہ دی، ٹھکانہ دیا، مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ ہم نے ان کو عطا کیا۔ فرمایا ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلے وہ وہاں پر نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کراتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے سسٹم کو وہ وہاں پر بالکل منظم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرے، نماز قائم کروائے، زکوٰۃ کا سیٹ اپ اس کو صحیح کرے، زکوٰۃ کے سیٹ اپ کو منظم بنائے تاکہ غربا مرے نہیں، مساکین مرے نہیں، اور یہ جو شریعت کا ایک انتظام ہے، نظام ہے، اس کو ٹھیک کرے۔ وَنَهُ عَنِ الْمُنکَرِ، اور نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ناچنا، گانا، ڈانس کرنا، پھر ایک سال کے بعد پھر یہی کرتوتے کرنا، یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ ہمارا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ